حضرات محترم، آج میں حضرت غوث اعظم کے والدین کی ذات اقدس پر تذکرہ کرنے والا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی مقام و مرتبہ والے تھے اور والدہ بھی مقام و مرتبہ والی تھی۔ حضرت غوث اعظم کے والد بھی تقویٰ والے تھے اور آپ کی والدہ بھی تقویٰ والی تھی، اور ان دونوں تقویٰ والوں کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو زمانہ غوث اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، زمانہ غوث اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اور شان غوثیت میں یہ جملہ بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ دیکھیں کہ جس رات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، جس رات حضرت غوث اعظم پیدا ہوئے، اس رات شہر گیلان میں جن عورتوں کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے ان سبھوں کو بیٹا ہی عطا فرمایا، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے وقت کا ولی کامل بنا۔ سبحان اللہ، اپنے وقت کا ولی کامل بنا۔ ماں باپ جب نیک ہوا کرتے ہیں تو بچوں پر بھی اس کا اثر پڑا کرتا ہے، بچے بھی نیک بنا کرتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ برے ہوا کرتے ہیں تو بچوں پر بھی اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ بچے بھی برے ہونے لگتے ہیں۔ یعنی جس طرح ماں باپ کے جسمانی امراض رنگ و روپ پیدا ہونے والے بچے میں منتقل ہوا کرتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کے روحانی امراض، ان کی بدعمالیاں، بری خصلتیں بھی پیدا ہونے والے بچے میں منتقل ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں بچے کو صحت مند بنانا تو پہلے ماں باپ کو صحت مند بننا پڑے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے تو پہلے ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا، پہلے ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ کے اچھے اور برے کاموں کے اثرات بچوں پر پڑا کرتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر ماں کے شکم میں جب بچہ ہو تو ماں کو کثرت کے ساتھ نیک کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ غوث پاک ماں کے شکم سے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے، 18 پارہ کے حافظ قرآن بن کر غوث اعظم اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ جب والدہ محترمہ بسم اللہ خوانی کے لیے استاذ کے پاس لے گئی، استاذ نے بسم اللہ پڑھایا، آپ نے اس کے بعد الحمدللہ سے لے کر 18 پارہ تک بغیر دیکھے ہوئے سنا دیا۔ استاذ نے تعجب سے پوچھا کہ بیٹا
آگے پڑھو. کہا اب آگے نہیں پڑھ سکتا، اتنا ہی مجھے یاد تھا. استاذ نے پوچھا اتنا کیسے یاد ہوا؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، تو میری ماں ان پاروں کی اکثر تلاوت کیا کرتی تھی، لہٰذا ماں پڑھا کرتی تھی اور میں اسے سن سن کر ماں کے شکم میں ہی یاد کر لیا کرتا تھا، یاد کر لیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو ماں باپ کے کاموں کے اثرات بچوں پر پڑا کرتے ہیں، لہٰذا ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے نیک بنے، تو پہلے ماں باپ کو اچھا کام کرنا پڑے گا، نیک بننا پڑے گا. یقیناً اس کا فائدہ پیدا ہونے والے بچوں پر پڑے گا اور بچہ بھی نیک ہوگا. دیکھیے حضرت غوث اعظم کی ذات مقدسہ کتنی عظیم ہے. کہ آپ کی ولادت تب ہوتی ہے جب آپ کی والدہ محترمہ کی عمر شریف 60 برس کی ہو جاتی ہے. اس میں حضرت غوث اعظم کی والدہ کی شان دیکھیں. تجربات شاہد ہے کہ 60 برس کی عمر میں عورتوں کے شکم سے بچوں کی ولادت کا ہونا ناممکن ہے، ناممکن ہے. لیکن آپ کی والدہ کی یہ شان ہے اور یہ قابل ذکر کرامت بھی ہے کہ آپ کے شکم اطہر سے 60 سال کی عمر میں ایک ایسا آفتاب طلوع ہوتا ہے جس کی روشنی سے سارا عالم منور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. 60 سال کی عمر میں جب حضرت غوث اعظم کی والدہ تھی تب جا کر حضرت غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے والدین کتنے مقام و مرتبہ والے تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا. آپ بڑے تقوی والے تھے، بڑے عابد تھے. خوف خدا کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دن آپ دریا کے کنارے جا رہے تھے، بھوک کی شدت نے آپ کو تڑپایا تو آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بہتا ہوا سیب آ رہا ہے. آپ اسے لے کر کھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. تقویٰ دیکھیے، رب کا خوف دیکھیے. حضرت غوث اعظم کے والد گرامی کے اندر کتنا زیادہ تھا کہ سیب دریا سے لے کر آپ کھاتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ دریا کا کوئی مالک نہیں ہوتا. دریا کی جو چیزیں ہوتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا صرف اور صرف اللہ رب العزت مالک ہوا کرتا ہے. لیکن یہ آپ کا تقویٰ تھا، آپ کی پرہیزگاری تھی کہ آپ نے سیب لیا دریا سے، اسے تناول کیا. آپ کے تقویٰ نے آپ کو جھنجھوڑا کہ اے ابو صالح، جس سیب کو تم کھائے ہو، جس سیب کو تم کھائے ہو، یہ ہوگا تو کسی باغیچے کا، اور اس باغیچے کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا، لہٰذا تم بغیر اس کی اجازت کے اس پھل کو کھائے ہو، اسے کھا کر تم نے جرم کا کام کیا ہے. جب آپ کے تقویٰ نے آپ کو جھنجھوڑا تو آپ دریا کے کنارے چلنے لگے اس ارادے سے کہ جہاں
سیب کا باغیچہ ملے گا، اس کے مالک سے جا کر میں معافی طلب کروں گا۔ کافی دور جانے کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو ایک شاندار مکان نظر آتا ہے اور اس کے بغل میں ایک سیب کا باغیچہ نظر آتا ہے جس کے پھل اسی دریا کے اوپر لٹکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس سیب کو میں کھایا ہوں وہ اسی باغیچے کا ہے۔ لہٰذا آپ پوچھتے ہیں کہ اس باغیچے کا مالک کون ہے؟ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس باغیچے کا مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں معافی طلب کرنے کے لیے۔ حضور، آپ کے باغیچے کا ایک پھل دریا سے بہہ کر جا رہا تھا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اسے کھا لیا۔ آپ تک آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دے، میں معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے باکرامت ولیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کی نگاہ ولایت نے یہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ نوجوان جوانی کے عالم میں اس قدر اپنے رب سے ڈر رہا ہے، اپنے خدا کا خوف سینے میں بسائے ہوا ہے، لہٰذا یہ انمول ہیرا ہے جو خود سے چل کر آیا ہے، اسے آسانی سے معافی نہیں ملنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ قیمتی ہیرا خود سے چل کر آیا ہے محض ایک سیب کی خاطر، لہٰذا اسے آسانی سے نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے نکھارا جائے، سنوارا جائے، اتنا سنوارا جائے کہ یہ اپنے وقت کا باکمال بن کر لوگوں کو سنوارنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ میاں سید زادے، آپ نے جو جرم کیا ہے اس کی معافی ملے گی، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں ہیں۔ پہلے آپ میری پہلی شرط کو پوری کریں، اس کے بعد میں بعد کی 2 شرطیں آپ کو بتاؤں گا۔ کہا حضور ٹھیک ہے، آپ کی شرطیں میں منظور کر لوں گا، لیکن مجھے معافی تو مل جائے گی؟ کہا ہاں معافی مل جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ پہلے 12 سال تک میرے اس باغیچے کی نگہبانی آپ کو کرنی ہوگی، دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ جب 12 سال کی مدت پوری ہو جائے گی تب جا کے میں دوسری اور تیسری شرط آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے حقیقت میں بڑی شان والے ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ شان جو انہیں ملا کرتی ہے وہ تقویٰ کے ذریعے ملا کرتی ہے، زہد کے ذریعے ملا کرتی ہے، رب کی بندگی کے ذریعے ملا کرتی ہے، خوف الہی کو سینہ میں بسانے کے بعد ملا کرتی ہے۔ اتنی آسانی سے انہیں شان عظیم حاصل نہیں ہوا کرتی۔ آپ دیکھیں کہ محض ایک سیب کی خاطر آپ 12 برس کی نگہبانی کرنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ 12 برس اس باغیچے کی نگہبانی کرنے کو آپ تیار ہو رہے ہیں اور خوشی خوشی اس کام کو آپ پورا بھی کیے۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدت میں انہیں اور نکھارا اور سنوارا۔ مدت پوری ہونے کے بعد آپ نے دوسری شرط رکھی کہ سنو، اب دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، میری ایک لخت جگر ہے جو معذور ہے، اور معذور اس قدر ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ یہ چاروں عیب ان کے اندر موجود ہیں۔
اگر تم معافی چاہتے ہو تو تمہیں ان سے نکاح کرنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے کیسے تقوی والے تھے حضرت غوث پاک کے والد گرامی۔ چاروں عیب ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے لنجی، پاؤں سے لنگڑی، اس کے باوجود بھی آپ کہتے کہ ہاں مجھے منظور ہے، میں نکاح کر لوں گا، لیکن کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ میں نے جو بغیر اجازت کے آپ کے باغیچے کا پھل کھایا تھا اس کی معافی مل جائے گی؟ کہا ہاں مل جائے گی، آخری شرط بھی ہے، وہ بھی پوری کر لو گے تو مل جائے گی۔ آپ تیار ہوئے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے فرما دیا۔ جب آپ جاتے ہیں حجرہ میں تو سلام کی آواز آتی ہے، آپ گھبرا کر باہر نکلتے ہیں کہ ایک جرم کیا تو 12 برس تک باغیچے کی نگہبانی کرنی پڑی، یہ تو لگتا ہے کہ دوسرا جرم ہو رہا ہے مجھ سے۔ اس لیے کہ جس حجرے میں میں آیا ہوں یہاں سے آواز، سلام کی آواز بھی آ رہی ہے اور وہ مجھے دیکھ بھی رہی ہے۔ آپ گھبرا کر باہر نکلے، حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور پھر سے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کسی دوسرے حجرے میں چلا گیا۔ تو حضرت عبداللہ صومعی نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا تجھ سے اس بار کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تم جس حجرے میں گئے ہو وہ صحیح حجرہ تھا۔ تو کہا حضور آپ نے تو 4 عیوب بیاں کیے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہتے، بیٹا میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے کہ آج تک میری بیٹی نے اپنی ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنے کانوں سے آج تک کسی بری باتوں کو سنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی ہاتھوں سے بھی معذور ہے، اس لیے کہ آج تک میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو چھوا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی پاؤں سے بھی معذور ہے کیونکہ آج تک میری بیٹی اپنے پاؤں سے چل کر کسی غلط جگہ پر گئی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آج تک گئی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے تیسری شرط بتاتے ہیں کہ 2 سال تک آپ کو شادی کے بعد رہنا پڑے گا، 2 سال تک آپ کنٹینیو وہاں رہے بھی۔ عرض کرنا مقصد یہ تھا کہ باپ تقوی والے، اتنے تقوی والے کہ ایک سیب کی خاطر آپ غلامی کرنے کو تیار ہو گئے، باغیچے کی نگہبانی کرنے کو تیار ہو گئے۔ اماں اتنی تقوی والی کہ اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں۔ تو ماں باپ جب تقوی والے تھے، ماں باپ جب زہد والے تھے، ماں باپ جب رب کی بندگی کرنے والے تھے، تبھی ان کے آنگن میں جو اولاد کی شکل میں گل کھلتا ہے، پھول کھلتا ہے، وہ لاڈلا بھی غوث اعظم بن کر پیدا ہوتا ہے، ولیوں کا سردار بن کر پیدا ہوتا ہے، پیروں کا پیر بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا۔ لہٰذا بزرگوں کی داستان کو سن کر، واقعات کو سن کر اپنی زندگی میں ہم درستگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، انقلاب لانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو اسوۂ مصطفیٰ پر ڈھالنے کی کوشش کریں، شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔
اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی شاد و آباد ہو جائے گی، ہم یہاں بھی کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور میدان آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو بزرگان اعظام کی داستان کو سنا کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔